بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم مقام الرست میں اذان سیکھیں گے، اور انتہائی یہ آسان لہجہ ہے اور اذان سیکھنا اس میں بہت ہی آسان ہے۔ اس سے پہلے اذان سیکھنے سے پہلے اذان اور مؤذن کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھیے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخلے کے لیے کوئی مجھے عمل بتلائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اذان دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ آپ اذان دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان دینے والا یہ جنت میں داخل ہوگا، یا یوں کہیے کہ مستقل جو اذان دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کو جنت ملے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ اس میں محدثین نے اس کی تشریح میں بعض نے لکھا نا کہ واقعتاً یا تو لمبی گردن ہوگی کہ لمبی گردن ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، یا بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ہر کوئی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہوگا، لیکن مؤذن کو اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے جنت کی، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، اور وہ گردن بالکل سیدھی کر کے چلے گا۔ جھکا ہوا اس کا سر ہوتا ہے نا جو شرمندہ ہوتا ہے، تو وہ سیدھی گردن کر کے چلے گا کہ اس کو شرمندگی کوئی نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی ہے۔ اور وہ فرمایا کہ تمام کے تمام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنت میں چلے جائیں گے، تمام مؤذنین۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ کہ اذان جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اچھے سے اچھے لہجے میں ہو، جیسا کہ جو مکہ مکرمہ اس میں حرم مکی، اسی طرح مسجد نبوی، اس میں زیادہ تر اذان جو ہوتی ہے وہ مقام حجاز میں ہوتی ہے یا مقام بیات میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی عراق اور بعض ایسے علاقے اس میں مقام کرد میں اذان دی جاتی ہے، اور اسی طرح تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ وہاں میں مقام نہاوند میں اذان دی جاتی ہے۔ ہر علاقے کا ایک اپنا اپنا لہجہ مشہور ہوا ہے۔ اور اہل مصر جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مقام رست میں اذان دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی جتنے لہجے ہیں ان سب میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی بتاؤں گا، سب کے لہجہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے کیسے لہجہ لگانا ہے، اذان میں کیسے لہجہ لگانے ہیں، اور انشاءاللہ سارے لہجے آپ کو آئیں گے، لیکن آپ کا ذوق ہونا ضروری ہے، سارے لہجے انشاءاللہ آئیں گے۔ اور اہل مصر کس میں زیادہ اذان دیتے ہیں؟ رست میں اذان دیتے ہیں۔ یہ کیونکہ سارے ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثریت جو مصری ہیں قراء حضرات ہیں وہ رست میں اذان دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو حجاز میں دیتے ہیں، شیخ متولی عبدالعال ہیں، شیخ محمود شہات ہیں، اس طرح شیخ یاسر الشرقاوی ہیں، یہ حجاز میں دیتے ہیں سارے اذان، اور اکثریت جو ہے وہ اس میں مقام رست میں اذان دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ کہ طریقہ کار کے اذان جو رست میں ہم نے دینی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ غور سے سمجھیے۔ اس میں یہ کہ دو دو جملے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر ایک دفعہ کہا جاتا ہے، پھر دوسری دفعہ کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ دو دفعہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یہ بھی دو دفعہ ہے۔ اس میں جو پہلا ہے نا، ہر جملہ پہلا، اس کو ہم شروع کریں گے نیچے سے آواز اوپر کو لے کے جائیں گے، نیچے سے آواز شروع کریں گے اور اوپر کو لے کے جائیں گے۔ جو دوسرا جملہ ہے اس میں آواز اوپر سے شروع کر کے نیچے کو لے کے آئیں گے۔ یہ ساری اذانوں میں نہیں، صرف یہ مقام رست کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں بھی اذان دوں گا نا تو میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، نیچے سے آواز شروع ہوتی ہے اور یہ اوپر کو جاتی ہے، اور دوسرے جملے میں اس کے برعکس ہے، اوپر سے آواز شروع ہوتی ہے اور نیچے کو آتی ہے۔ اب اس میں اذان شروع کرتے ہیں، توجہ سے آپ نے ایک تو سننا ہے، دوسرا یہ کہ جتنی دیر میں نے جتنا اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ لمبی مت کر دے، وہ بعد میں رک رہا ہو، کوئی پہلے رک جائے کوئی بعد میں رکے، ایسے نہیں، برابر سب نے رکنا ہے۔ جب میں پڑھوں آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے، توجہ سے اس کو سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سب نے مل کے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ یہ نیچے سے اوپر کو کیسے ہے؟ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله अब इसको फिर देखें पीछे से ऊपर की जाएगी आवाज़ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला अशहदु अन ला أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله पहले और दूसरे जुमले में फ़र्क देखें ना आप दूसरा कह दीजिए पहला जैसे है वो नीचे शुरू करके ऊपर जा रहा है अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु
اذان اس کو بار بار آپ جہاں موقع کو ملتا ہے، گھروں میں آپ جاتے ہیں وہاں موقع ملتا ہے، وہاں جا کے آپ اذان دیں، اور اس پہ جب گفتگو ہو جائے اگلا لہجہ انشاءاللہ سیکھا میں بہت آسان لہجہ ہے، سیکھا میں، حجاز میں انشاءاللہ، نہاون میں، اردو میں، سب میں انشاءاللہ اذان دیں۔ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔